ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو تقسیم نہیں کیا، اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلا۔ اگر دنیا میں بڑے بڑے ملک، اگر میں 10 بڑے ملکوں کی بات کروں جو دنیا کے سب سے بڑے 10 ملک ہیں، اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں یو ایس ہے، اس میں ملیشیا ہے، یہ سارے ملکوں کی اگر ہم بات کریں، سب کے عام طور پہ جو صوبوں کی تعداد ہے وہ 30 32، کہیں پہ 34، امریکہ میں 50، اس طرح سٹیٹس کی بات ہے جو ہمارے تقریباً برابر کے جو ملک ہیں، لیکن ہم ابھی تک 4 صوبوں میں رکے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر پوری دنیا نے خود کو ڈی سینٹرلائز کیا اور ہم نے نہیں کیا تو اس کا کوئی اچھا یا برا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ اگر تو ہم نے بہت اچھا کام کیا تو ہمیں بہت اچھے نتیجے ملنے چاہیے تھے، ہمیں دنیا سے آگے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل سرویز دیکھیں جو UN نے کرائے، UNICEF نے کرائے، ڈفرینٹ باڈیز نے کرائے، اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں۔ 167 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم اس میں 140 نمبر پہ ہیں۔ باٹم 10% پہ ہم آئیں گے جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جو بھی انڈیکس آپ دیکھ لیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، 193 کنٹریز کا سروے ہوا، 168 نمبر پہ ہم آ کے ٹھہرے۔ رول آف لا 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 129 نمبر پہ ہیں۔ رول آف لا کی ہم بات اگر کریں تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی روز اخبار بھی پڑھتے ہیں، میڈیا بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک اگر قتل کا مقدمہ کسی پہ ہو، آپ کسی کا عزیز مرڈر ہو جائے یا اس کے ہاتھ سے مرڈر ہو جائے، اس کو کنکلوڈ ہونے میں اس ملک میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں۔ ایک قاتل کو سزا دینے کے لیے ہمارے سسٹم کو 16 سے 18 سال چاہیے۔ اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا 1-2 سال پہلے کہ 2 لوگ ایسے آئے سپریم کورٹ میں ان کے کیسز کے، جب سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا تو معلوم ہوا کہ ان کو تو پھانسی دی جا چکی ہے۔ یہ کسی دنیا کے ملک میں ہوتا تو شاید پارلیمنٹ سب سے پہلے بیٹھ کے یہ قانون بناتی کہ ایسا پھر کسی کے ساتھ نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں کر سکے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں 127 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم اس میں 109 نمبر پہ ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اکثریت ہماری مسلمان ہے اس ملک میں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر 40 گھر تک کوئی ہمسایہ آپ کا بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب آپ کا ہمسایہ بھوکا تھا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے، یہ سوال کیا جائے گا ہم سے۔ اور اس کے باوجود دنیا میں ہم 109 نمبر پہ ہیں، ہمارے بھوکے لوگ ہیں۔ سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی، 44% بچوں کی۔ آدھے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کے مائنڈ ڈیولپ نہیں ہو رہے، جن کی باڈیز ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ دے آر 44%، مین آلموسٹ 50%۔ کل کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ ان امپلائیبل ہوں گے، ان امپلائڈ نہیں ہوں گے، ان امپلائیبل ہوں گے۔ اور یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ جو خوش قسمت بچے ہیں، 1% آف دا نیشن ہیں جو یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، 99% نہیں پڑھ رہے۔ 44% کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے۔ اس کا جواب ہمیں ایز اے مسلمان بھی دینا پڑے گا اور ہماری سوسائٹی کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ لوگ آپ کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ ہماری جنریشن شاید اس وقت نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے۔ اس وقت آپ کے ملک کی آدھی آبادی ایسی ہوگی کہ جس کے جسم اور دماغ پوری طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج ہم نے یہ کام نہیں کیا، آج ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہم
اپنا 20 سال بعد کا مستقبل بھی خراب کر چکے ہیں. کہیں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. آج ہم صحیح سمت میں قدم اٹھائیں گے، اس کا نتیجہ بھی شاید 10 12 15 سال کے بعد ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن کسی راستے پہ ہمیں چلنا پڑے گا. ابھی ہم بھوک کی بات کر رہے ہیں تو ڈرنکنگ واٹر میں بھی ہماری صرف 38% پاپولیشن کو اویلیبل ہے. اس کی تو خیر بات ہی ابھی کیا کرنی ہے، ابھی تو ہم سٹنٹنگ گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اور ایسے بچے جو اسکول نہیں جا رہے، اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں، پرسنٹیج میں نہیں، نمبر میں. 25 ملین بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے. انڈیا کی آبادی 150 کروڑ ہے، 2 ملین کے قریب بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. ہماری آبادی 250 ملین ہے اور 25 ملین اسکول نہیں جا رہے. ایک سروے کیا ہماری ایک لوکل این جی او ہے اثر کے نام سے، اس نے کہا کہ تقریباً 50% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں پڑھتے ہیں اور کلاس 2 کی بک نہیں پڑھ سکتے. یہ قوم ہم پیدا کر رہے ہیں. جب آپ کے صوبے ملکوں سے بھی بڑے ہوں گے تو آپ کے سارے جو وہ محکمے جو سرکار چلا رہی ہوگی ان کی حالت شاید اسی طرح سے ہوگی. میں بار بار انڈیا کی مثال دینا چاہ نہیں رہا، بٹ انہوں نے اپنے صوبوں کو، اپنے اسٹیٹس کو بڑا کنٹینیوسلی اسٹڈی کیا ہے اور اسٹڈی کر کے ان کو تقسیم کرتے چلے گئے ہیں. وہ لوگ مستقل ایک کمیشن انڈیا میں ہے جو یہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہے کہ کس صوبے کو اب انہیں چھوٹا کرنا ہے. جیسے آندھرا پردیش 2014 میں انہوں نے اسے 2 اسٹیٹس میں تقسیم کیا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں. اور ان کی جو جی ڈی پی دونوں اسٹیٹس کی تھی وہ 10 سال میں الگ الگ دونوں کی ڈبل ہو گئی. تقریباً 520,000 کروڑ کی تھی جو 1.6 بلین کروڑ پہ پہنچ گئی، 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ ہے. اور اگر آپ ان کی پر کیپٹا انکم دیکھیں، آندھرا پردیش کی 93,000 تھی جو بڑھ کے 268,000 ہو گئی. یہ بھی تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ تھا، ان کا 124,000 انڈین روپیز، وہ بڑھ کے 356,000 انڈین روپیز پہ چلی گئی. ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس ان اسٹیٹس کی جس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا.